You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. नाज़रीन MLS लीगल टीवी की जानिब से आपको खुश आमदीद। लास्ट वीक हमने मलिक साहब से बात की थी, आज फिर वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों ने फ़ोन करके बताया कि बहुत अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास जो सवाल थे अगर आपने हमें भेज दिए हैं तो यकीनन उसका जवाब भी आपको मिलेगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे इस चैनल्स का जो आपके लिए बनाया गया है MLS लीगल टीवी, ये है MLS लीगल जो हमारे सोलिसिटर्स हैं MLS उनकी तरफ से है। और ये जो आपको हम राय देते हैं या आपको सवालों के जवाब देते हैं, इन सवालों के जवाब से आपको फ़ायदा हो रहा है, मलिक साहब भी खुश होते हैं और हमारे लोग जो यहाँ पे चैम्बर में हैं उनको भी खुशी होती है कि कहीं ना कहीं उनकी बात पहुँच रही है और लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि बच्चों की जो है नेशनलिटी के लिए फ़ी वेवर अवेलेबल है, तो एक आदमी ने पूछा था कि ये बताइए कि इस फ़ी वेवर को कैसे अप्लाई किया जा सकता है, क्या हम एज ए मलिक लीगल सोलिसिटर के जो चैम्बर में लोग हैं वो इस किस्म के केसेस कर रहे हैं? जी, हम तो एक दिन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि फ़ी वेवर लोगों ने, हमने ही ये शुरू किया कि लोग अगर नहीं है आपके पास पैसे तो फ़ी वेवर ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ओवर स्टेयर मत हुई, राइट। इसका ये नहीं मतलब कि आप कहें जी मेरे पास पैसे नहीं है तो मैंने अपनी एप्लीकेशन ही नहीं करनी, क्योंकि अगर आपके देखो ना 7 साल हो गए हैं, एक लास्ट एक्सटेंशन है अभी, तो अगर आपने टाइम से ना की तो वो आपके 7 साल भी गुजर जाएंगे। लेकिन फ़ी वेवर का जब तक फ़ी वेवर भी किया हुआ तो 3C लीव आपको मिल जाती है। इसका मतलब है जब तक फ़ी वेवर की एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होती तो आप यहाँ लीगली हैं। अच्छा, और अगर वो रिफ्यूज़ भी हो जाए तो 10 डेज़ के अंदर अंदर आप अपनी एप्लीकेशन कर दें तो फिर वो लीगल हो जाती है। बड़ी अच्छी बात की। इससे फील्ड में ना रहें कि क्या फ़ी वेवर हो सकता है या नहीं। डेफिनेटली अगर आप हकदार हैं या इस किस्म के आपके मीन्स हैं जो आप मेट नहीं कर सकते होम ऑफिस की तरफ से, तो उसके लिए हमारे से कांटेक्ट कीजिए। और ये मलिक साहब ने बताया कि बहुत सारे केसेस हम इसी इशू पर कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो आप भी फ़ायदा उठाइए। अगर आप बच्चों की नेशनलिटी के लिए परेशान है कि फ़ीस कहाँ से देंगे, कैसे होगा, फ़ी वेवर कैसे अप्लाई करना है, तो घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं। नए रूल्स क्या है 2025 में? ऐसी कोई नहीं चीज़ के जो मेरा मतलब हमने अभी पहले नहीं डिस्कस की कि रूल्स में जो आ रहे हैं जी। जैसे ये कह लें कि फीसें इंक्रीज हो रही हैं, जैसे हमने पहले ही बताया था कि वो तो जो अपने नेशनैलिटी की फ़ीस है वो तो जा रही है और शायद ये दूसरी इमिग्रेशन फ़ीस भी इंक्रीज़ कर दे। सही। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर सोचा जाए कि कोई नया बिल है, अभी वो बिल आया नहीं है, ठीक, अभी मेरा मतलब जो ये चाहते हैं। लेकिन जो इन्फोर्समेंट हो रही है ना, जो आप समझते हैं ये तो 1971 के एक्ट में भी इन्फोर्समेंट है, ठीक, कि पीपल शुड बी रिमूव्ड। लेकिन जैसे जैसे आता रहता है, कभी उनके पास राइट्स होते हैं अपील के, कभी नहीं। सही है। स्पेशली जैसे डिपोर्टेशन के हैं, वो लिमिटेड राइट्स हैं कि ओनली ऑन ह्यूमन राइट्स वो अपने अपील कर सकते हैं, नथिंग एल्स। इसी तरह जैसे पहले होता था कि विजिट वीज़ा के अपील होती थी, वो उन्होंने कहा दैट्स ऑल स्टॉप, सिर्फ एक ही अपील रह गई है, वो स्पाउस की है, और वो भी सिर्फ ऑन दी ह्यूमन राइट्स। लेकिन अगर आप कहते हैं कि किसी और वजह से है, जैसे कि आपको फाइनेंस नहीं कर सके या अकोमोडेशन या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कैटेगरिकली आप कहते हैं कि आप नहीं दिखा सके, उसकी अपील नहीं है, ठीक, राइट, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक। ये आपने अभी ये सवाल किया तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि ये जो 29,000 इन्होंने की थी, क्या ये इंक्रीज हो रही है? देखो, इन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसे ख़त्म कर रहे हैं या इंक्रीज नहीं कर रहे, राइट। इन्होंने ये कहा कि अभी हम यही रहने देंगे, इसकी 29,000 ही। अच्छा, राइट। लेकिन मेरी जो विजन है ये कहती है, इसका मकसद है कि ये जब भी चाहेंगे पार्लियामेंट से ये इंक्रीज करा सकेंगे। पार्लियामेंट में तो ऑलरेडी पास हुआ है कि ये 38 होना था, याद करें, 39 की। हाँ, लेकिन मेरा मतलब ये हो सकता है, लेकिन इन्होंने सिर्फ ये कहा कि ना हम डाउन करेंगे ना अप अभी करेंगे। सही है। तो लेकिन क्या लोग जो
29 ارن نہیں کرتے, کیا وہ نہیں آ سکتے؟ میں کہتا ہوں گا بالکل آ سکتے ہیں, لیکن ڈپینڈ ہے کہ ان کے بینیفٹ کون سا ملتا ہے. اچھا, اگر آپ پپ پہ ہیں تب بھی آپ آ سکتے ہیں, اور اگر کہتے ہیں کہ کوئی کیئر ورکر کا کوئی کیئر ٹیکر ہے, وہ اس کو صرف وہی پیسے ملتے ہیں, وہ بھی اپنے اسپاؤس کو بلا سکتے ہیں. اف یو آر لوکنگ آفٹر سم ون, یہ کئی ایسے بینیفٹ ہیں جو ملتے ہیں, تو آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں. اگر ایسی کوئی وجہ ہے تو گیٹ ان ٹچ ود us اینڈ وی ول انالائز یور اپلیکیشنز کہ کیا آپ کسی کو بلا سکتے ہیں کہ نہیں. بڑی اچھی بات کی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اتنی سیلری نہیں ہے اور آپ ایسے کسی بینیفٹ پہ ہیں جیسے پپ ملک صاحب نے بتایا, اور آپ کو پتہ نہیں کہ اس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے یا اس پہ کیسے کام ہوگا, تو ضرور ہم سے رابطہ کیجیے. اور یہ میں بتا دوں, ہمارا ٹیلی فون نمبر, ای میل یہ نیچے لکھا ہوتا ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کا نمبر کیا ہے, آپ کا ٹیلی فون. بھائی میرے ہم نیچے لکھ دیتے ہیں آپ کے لیے, ان کو پڑھ لیں. میں آپ کو پھر لکھوا دیتا ہوں. ٹیلی فون ہے 0161 795 6217, اور ہمارا ای میل ہے info@maliklegal.co.uk. جی ہاں, اس پہ آپ اپنا میسج دے کے اپنا سوال ڈیٹیل سے لکھیے گا, ٹھیک ہے. ملک صاحب سے اگلا جی اسی کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ پھر بھی تھوڑی بہت نا انکم وہ مانگیں گے آپ سے, اگر آپ کو یہ کہیں کہ پپ ملتی ہے, اگر تو ہائر ریٹ ملتا ہے تو وہ تو آپ کو اتنی ہی بہت ہے کہ یو کین گیٹ سم ون ایلس ہیئر. لیکن اگر کم ملتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑی سی انکم دکھانی پڑے گی دیٹ یو کین مینٹین اینڈ اکوموڈیٹ یور اسپاؤس ود آؤٹ دا ریکورس آف پبلک فنڈ. اور یہ ورک آؤٹ کرنے کا ضرور, میرا مطلب آپ رابطہ کریں بیفور یو میک این اپلیکیشن. مطلب صاحب ہمیں ایک سوال آیا ہے کہ جو لوگ یورپین یونین سے یہاں آئے تھے, کچھ ہے کیا وہ پینشنز کے لیے ایلیجیبل ہیں, کچھ ایسا؟ دیکھیے, اگر تو ان کے پاس سیٹل سٹیٹس ہے اور وہ کام کر سکتے ہیں, اوبیسلی وہ پینشن کے تو ہوں گے, اگر پینشن ایج ہوگی ہے ان کی. اچھا, تو اکثر میرا تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کتنی کی ہے کتنا نہیں ہے. میرا مطلب اور ایج کب ہونی ہے ان کی فور پینشنبل ایج. اچھا, کچھ ابھی جو لوگ ہیں نا وہ جو 60s میں پیدا ہوئے تھے, ان کا انہوں نے کر دیا کہ جو تو اپریل سے پہلے پیدا ہوئے ہیں وہ تو 66 میں ہو جائیں گے, تو دوسرے وہ 67 میں ہوں گے. سو الیجبلٹی تو ہے ان کی جن کے پاس سیٹل سٹیٹس ہے اس یہاں کا. تو اس کے لیے کچھ ڈیٹ بھی ہوگی کہ اس ڈیٹس کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کو ملے گی, یا وہ لوگ جو یہاں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے, جن کے پاس سیٹل سٹیٹس ہے دے آر ایلیجبل فار دیس. میرا مطلب اگر آپ کو یہ دیکھیں نا, اگر بینیفٹ ملتے ہیں رائٹ, تو پینشن تو آٹومیٹک ہی مل جائے گی. لیکن پینشن ایج یہ ہے نا کہ پینشن کے ساتھ بھی ان کو بینیفٹ ملتے ہیں جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے. یہ بات ہے اس ملک میں بھی, جسے ہم یونیورسل کریڈٹ کہتے ہیں, اب ان امپلائمنٹ بینیفٹ کہتے ہیں, بہت سے نام دیے ہوئے تھے اس کو. لیکن اگر پینشن پہ گزارا نہیں ہوتا ان کا تو دوسرے بینیفٹ بھی ان کو ملتے ہیں. تو اگر ابھی بھی کوئی بینیفٹ ملتا ہے دیٹ مینس دے آر ایلیجبل فار پینشن اینڈ بینیفٹس. سو یہ آپ کا جو سوال تھا کہ جو یورپین یونینز کے لوگ یہاں آئے ہیں کیا وہ پینشن کے لے سکتے ہیں یا نہیں, بڑی ڈیٹیل سے ملک صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ اس ایج پہ ہیں اور یہاں پہ آپ کوئی بھی بینیفٹ لے رہے ہیں تو آپ پینشن کے حقدار بنتے ہیں. ملک صاحب ایک اور سوال ہے ہمارے پاس, جو یہ جو 7 ایئرس کا تھا کہ رول چلڈرن جو بورن ہیں یا 7 ایئرس کا, اس کا کوئی چینجز آئی ہیں یا وہ ابھی ویسے ہی اسٹینڈ کرتے ہیں؟ جی ایسی کوئی چینجنگ نہیں ہے. جو لوگ یہاں بچے پیدا ہوئے 7 سال کے, بات یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ یہاں پیدا ہو جائے نا, چاہے اس کے پاس اسٹے ہے یا نہیں ہے, 10 سال کے بعد اسے نیشنلٹی مل جاتی ہے بچے کو. یہ یاد رکھے, اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ 10 سال کے بعد اس کو نیشنلٹی مل جاتی ہے یہاں کی. لیکن جو بچے یہاں نہیں بھی پیدا ہوئے اور انہیں 7 سال ہو گئے یہاں آئے ہوئے, تو وہ کہتے ہیں کہ دے شوڈ ناٹ بی اپروٹیڈ اگر وہ اس سوسائٹی میں گل مل گئے ہیں. یہ بہت جو میں نے ورڈ یوز کیا ہے نا کہ وہ واپس جا کے سیٹل نہیں ہو سکتے. مطلب وہ اس ایٹماسفیئر میں سوسائٹی میں اتنے مانوس ہو گئے ہیں اس سوسائٹی سے کہ دوسری جگہ جا کر ان کا رہنا تھوڑا مشکل ہو. ہاں, واپس جا کے رہنا مشکل ہو جائے گا اپنے وہ. تو یہ پروو کرنا پڑتا ہے کہ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے اگر اسٹیبلش ہیں رائٹ, انہیں نہیں اپروٹ کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ وہ تو پھر بھی 10 سال کے روٹ میں ڈالتے ہیں ان کو بھی جب اسٹے مل جاتا ہے. ایوری 2.5 ایئر
لیکن جو اس کا کاسٹ ہے نا ابھی ایک اپلیکنٹ کی نیئرلی £5,000 کاسٹ پڑ رہی ہے لوگوں کو, ٹھیک. وچ از اے لاٹ. لیکن اگر آپ پھر بھی ہم نے کافی بار بتایا ہے, اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے نا اپنی ایکسٹینشنیں بھی, یہ نہ کہیں کہ ایکسٹینشن نہیں کرانی, اس کا فی ویور کا ایک انہوں نے اپلیکیشن کی ہوئی ہے کہ پہلے اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتا تو آپ فی ویور کی اپلیکیشن کر لیں, اور ہم سے وہ کہیں گے ہاں جی ہم آپ کو یہ فی ویور دیتے ہیں کہ آپ کو ہوم آفس کی فیس یا امیگریشن ہیلتھ سرچارج کی فیس نہیں دینی پڑے گی. تو وہ اپلیکیشن کر لیں, لیکن اس میں آپ کو اپنے پوری 6 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹس اور اپنے خرچے اور سب کو بتانا پڑے گا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, اگر ہوئے تو I'll be a dispute person. تو ملک صاحب سے اگلا ایک اور سوال ہے ہمارے پاس کہ یہ جو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے, اس کے لیے کچھ چینجز لوگ باتیں کرتے ہیں. ان رومرز پہ ہمیں تو جانا نہیں چاہیے, لیکن آپ کے پاس کیونکہ لیگل مینز ہوتے ہیں, لیگلز آپ کی فائنڈنگز ہوتی ہیں, تو اس میں بتائیے کوئی انڈیفینٹ لیو میں کوئی چینجز آئی ہیں ایسی کوئی؟ ایسی تو کوئی خاص چینجنگ نہیں ہے انڈیفینٹ لیو میں. یہ ہے کہ پہلے انڈیفینٹ لیو کا ویزا ہوتا تھا, اچھا, یاد, اور وہ اپنے کارڈ بھی مل جاتا تھا آپ کو. ٹھیک. اب یہ سب کچھ ختم کر دیا انہوں نے, یہ صرف آپ ای ویزا کر دیا انہوں نے, الیکٹرانکلی آپ کا یہی ثبوت ہوگا آپ کے پاس. جنہوں نے نہیں کیا انہوں میں نے ابھی بھی میری درخواست ہے کہ جن کے پاس پہلے بھی انڈیفینٹ لیو ہیں اور ابھی انہوں نے نیشنلٹی نہیں لی, انہیں بھی چاہیے کہ اپنا ای ویزا کرا لیں, پہلے NTL اور اس کے بعد ای ویزے پہ چلے جائیں, کیونکہ یہ obsolete ہو جائیں گے جو ان کے پاس اگر صرف وہی ویزا ہے جو ان کا پاسپورٹ پہ لگا ہوا ہے. ٹھیک. یہ اس لیے کہ کیونکہ ڈیجیٹل ہو گیا ہے سب کچھ, اور جب آپ آئیں گے اگر آپ کا رجسٹر نہیں ہے ان کے پاس تو وہ کہیں گے سوری کہ ہمارے پاس ابھی تو ریکارڈ ہی نہیں ہے. اٹ از یور ڈیوٹی ٹو میک شیور دیٹ یور ویزز آر ٹرانسفرڈ آن ٹو این ای ویزا. ای ویزا الیکٹرانک ویزا ہو چکا ہے آپ کے پاس. اگر BRP ہے تو اس کا آپ کو کوڈ ملا ہوگا, اور ویسے بھی جو ابھی ویزا ہے وہ ETA ہے, یعنی الیکٹرانکلی ویزا ہے. اس میں اگر آپ کو رہنمائی چاہیے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. ملک صاحب ہمارے پاس ایک سوال اور آیا تھا کہ کسی نے یہ پوچھا کہ میرے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے, اور میں نے جو شادی کی ہے اس خاتون کے پاس ابھی اپنے ملک کی نیشنلٹی ہے, اور ہمارا ایک بچہ ہے جس کے پاس برٹش پاسپورٹ مل گیا ہے, تو کیا میری بیوی یا اس کی ماں کو یہاں پہ نیشنلٹی مل سکتی ہے؟ دیکھیے نیشنلٹی کا رول تو سیدھا ہی ہے. اگر ایک کے پاس, اگر تو اسپاؤس کے پاس نیشنلٹی ہے تو 5 سال اگر اسٹے کر لیا یہاں انہوں نے 5 سال کے بعد اس کو ایز اے اسپاؤس آف برٹش نیشنل ان کو نیشنلٹی مل جاتی ہے. اس کو وہ سیلری تو شو کرنی پڑے گی؟ نو, یہ اور چیزیں ہیں. اچھا. فار نیشنلٹی دیر از نو سچ اے تھنگ کہ اس کے کچھ ویجز یا کچھ بھی شو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. یو کوڈ بی ان امپلائڈ, اٹ ڈزنٹ میٹر, لیکن کیریکٹر گڈ ہونا چاہیے. یہ بات ہے کہ جو مین نیشنلٹی کا ہوتا ہے وہ کیریکٹر ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے پروگرام میں شروع میں کیا, نیشنلٹی فیس آر گوئنگ اپ, رائٹ. تو اگر کوئی بھی اسپاؤس, اگر دونوں کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے تو وہ آٹومیٹکلی رائٹس نہیں بن جاتے کہ ان کے بچے کے پاس نیشنل برٹش ہے تو ان کے پاس بھی آ جائے گی. اچھا. اٹ از ناٹ پاسڈ آن فرام چلڈرنس. تو اگر ایک کے پاس نہیں ہے لیکن بچے اور باپ کے پاس یا ماں کے پاس ہے تو دوسرے کو بھی اپنے 5 سال کے بعد نیشنلٹی مل جائے گی. لیکن اگر دونوں کو ہو گئے یہاں 5 سال ہے نا, تو وہ اپنا لائف ان دا UK اور انگلش ٹیسٹ دے اور دونوں ہی اپلیکیشن دے دیں. یہ آپ کا سوال تھا, بڑے اچھا سوال بھی تھا آپ کا, اور اس کو یقیناً آپ کے جواب سے آپ کو تسلی ہوئی ہوگی. اگر آپ کے پاس ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ اس بات کلیئر نہیں ہوئی تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. خوش آمدید بھی کہیں گے اور مبارکباد بھی دیں گے کہ لوگ ان کے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں, اور ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ وہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے ہیں. ملک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. تھینک یو لودھی صاحب, بہت بہت آپ کا. اور سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے لوگوں کو اپنا سن کے کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ ہوتا ہے, اوروں کو بھی بتائیں, اور کہ اس پروگرام کو جتنا بھی دیکھیں گے اوروں کا بھی فائدہ ہوگا, اور کلک کر کے اسے سبسکرائب کیجیے.
Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 217. 0161 795 6217.